اپنے اس مجلس کے روح روا اور مہمانی خصوصی استاذ العلماء و استاذ الحدیث جامع امام و نیفا و محتمم جامعہ صدیقیہ، میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب کشمیری حفظہ اللہ، حضرت کی خدمت میں ملتمس ہوں حضرت مائک پر تشریف لا کر ہمیں اپنے مخصوص انداز سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ جامعہ فیض الغفور میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، اور یہ سن کر خوشی ہوئی کہ یہ جامعہ تاج الاولیاء، پیر طریقت، فخر العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالغفور العباسی المدنی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آج کی اس مجلس کا آغاز میں حضرت ہی کے ایک ارشاد سے کر لوں۔ ایک مرتبہ ایک مہمان حضرت اقدس کے پاس مدینہ منورہ میں گئے، تو اس مہمان نے حضرت مولانا عبدالغفور العباسی المدنی رحمہ اللہ سے یہ پوچھا کہ حضرت میں یہاں مدینہ منورہ میں آیا ہوں تو تحفے میں کیا لے جاؤں؟ بندہ اپنے علاقوں میں آتا ہے نا، تحفہ لے کے آتا ہے، تو مدینہ منورہ سے تحفے میں کیا لے کر جاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ تو مدینہ منورہ کا تحفہ کھجور لے جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ سے تو جو چاہیے اپنی زمزم لے جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں نہ کسی کو کھجور دیے نہ زمزم دیے۔ یہاں چیزیں باہر سے آتی ہیں اور باہر ہی چلی جاتی ہیں، لوگ کھجور لے جاتے ہیں مدینے سے اور مکہ سے زمزم، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں نہ کسی کو کھجور دی نہ زمزم دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تحفے میں آنے والوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو مدینے سے سنت رسول اتباع نبوی لے کے جاؤ، مکہ سے توحید لے کے جاؤ، گویا تمہیں حقیقی اور اصلی تحفہ مل گیا۔ سو آج ہم سب مدرسے میں آئے ہیں اور مدرسہ بھی فیض الغفور ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ یہ بخاری شریف کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن جس جگہ یہ پڑھائی جا رہی ہے، دودھ بہت لذیذ ہے، مگر جس پیالے میں رکھا گیا ہے وہ پیالہ بھی تو یار صاف ستھرا ہوگا نا۔ پانی ہم نے پینا ہے، ہمیں پانی سے ہی محبت نہیں، ہمیں اس گلاس اور بوتل سے بھی تو محبت ہے نا جس میں یہ پانی ہے۔ ہمیں صرف علوم نبویہ ہی سے محبت نہیں، جن مراکز میں یہ علوم سکھائے جا رہے ہیں ہمیں ان مراکز سے بھی تو محبت ہونی چاہیے۔ سو میں آج کی اس مجلس میں 3 باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مدرسے کے عنوان سے۔ وقت نے اجازت دی تو چوتھی بات بھی عرض کر دوں گا، جو خاص طور سے میں اپنے ان عزیز طلبہ کرام کی خدمت میں عرض کروں گا جو دورہ حدیث سے اس سال ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں۔
حضرت مولانا نجم اللہ العباسی صاحب دامت برکاتہم کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں مجلس میں، جو انشاءاللہ آج حدیث کا درس دیں گے آخری۔ اللہ تعالیٰ نے صحت سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے مدرسے کے عنوان سے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ مدرسہ کب بنا ہے، شروع کب ہوا ہے۔ عام عوام کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جب سے دارالعلوم دیوبند بنا ہے نا، جب سے مدرسوں کا ایک جال بچھ گیا ہے، تو مدرسے کی تاریخ کا آغاز دیوبند ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ مدرسہ کب بنا ہے، کب شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ تو اگر میں یہ کہوں کہ مدرسہ شروع ہوا جب سے نبوت شروع ہوئی، مدرسہ کہاں سے شروع ہوا؟ غار حرا سے شروع ہوا، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی دن سے مدرسے کا آغاز ہو گیا۔ جب سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مدرسے کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ جب سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا ہے، ساتھ ساتھ میں مدرسے کا بھی آغاز ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیہم آیاتی، نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آیات قرآنیہ کی تلاوت۔ ہمارے مدرسوں کا نصاب بھی یہی ہے، ہمارے مقاصد بھی یہی ہیں۔ حفظ کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، ناظرہ کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، قاعدے پڑھائے جا رہے ہیں۔ جو نبی کا مقصد وہی ہمارے مدرسے کا مقصد۔ جب سے نبوت کا آغاز، جب سے مدرسے کا آغاز۔ اب کلاسیں دیکھ لیں حفظ کی کتنی ہیں، یہاں پر کتنے بچے حافظ بن گئے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، لو تزکیہ۔ ہمارے پاس اگر کوئی طالب علم آئے اور داخلے میں یہ شرط رکھے کہ میں تو داڑھی نہیں رکھوں گا، ہم داخلہ دیں گے اس کو؟ یہ تو ہمارے نظام کا حصہ ہے کہ آپ کو داڑھی بھی رکھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، لڑنا نہیں ہے، استاد کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ یہ چیزیں تو ہم بتاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ۔ بلکہ میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند جب بنا تو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی جملہ چاہیے تھا۔ حروف قلقلہ کو محفوظ کرنا ہے تو ایک جملہ بنایا ہے نا، قطب جد۔ کچھ اور حروف کو محفوظ کرنے کے لیے جملہ بنا ہوا نا، خص ضغط قز۔ جی، تو اس طرح کے کچھ نہ کچھ جملے ہیں۔ حابیل اور قابیل میں قاتل کون تھا اور جب وہ مقتول کون تھا پتہ نہیں چلتا، تو کہتے ہیں جس کے شروع میں ہا ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے، جس کے شروع میں قاف ہے وہ قاتل ہے۔ ایک جملہ بنا نا۔ سو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ محفوظ کرنے کے لیے ایک جملہ چاہیے تھا۔ وہ جملہ پتہ کیا ہے؟ در مدرسہ خانقاہ دیدم، در مدرسہ خانقاہ دیدم۔ ہم نے مدرسے کے اندر خانقاہ دیکھی۔ یہ باہر کے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے، یہاں تو ہے نا، یہاں تو خانقاہ بھی ہے، یہاں مدرسہ بھی ہے۔ اور یہ جس کے فیض چل رہا ہے وہ پیروں کا پیر تھا۔ آخر اس میں کچھ تو ہوگا نا، جو فخر المحدثین مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ جیسے لوگ بھی اس کے سامنے زانو تلمذ اختیار کرنے میں سعادت سمجھتے تھے، اور مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جیسے جبال العلم لوگ بھی حضرت کی خدمت میں حاضری کو سعادت سمجھتے تھے۔ وہ خود کتنا عظیم ہوگا
یہ اسی کی طرف نسبت ہے. ادھر خانقاہ بھی ہے مدرسہ بھی ہے, تو یہ خانقاہ میں تزکیہ ہی تو ہوتا ہے, مدرسے کے مقاصد بھی یہی, میرے نبی کی بعثت کے مقاصد بھی یہی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, درس نظامی سارا کیا ہے؟ اس لیے میں نے ایک جملہ عرض کیا, مدرسے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ اسلام کی تاریخ پرانی ہے. جب سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے, جب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے, جب سے مدرسہ شروع ہو گیا. نبوت دار ارقم میں ہے تو مدرسہ دار ارقم میں ہے, نبوت مدینہ منورہ میں آ گئی تو مدرسہ مدینہ میں آ گیا. ادھر مسجد ادھر مدرسہ. توجہ کرنا, اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو آغاز کس سے کیا؟ مسجد. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ نے کائنات کا آغاز مسجد سے کیا, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ میں تو حالات نے اجازت نہیں دی نا, ضرورت بھی نہیں تھی کہ بیت اللہ موجود تھا, اور حالات کی نزاکت بھی ایسی تھی کہ مزید مسجد نہیں بن سکتی تھی. لیکن جب ہجرت فرمائی, قباء بستی تک پہنچے, چند دن قیام کیا, پہلا کام مسجد. تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء, جس کی بنیاد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی. آپ آگے تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد بھی سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ یہ کہ مسجد نبوی بنائی, بلکہ پہلا پتھر خود رکھا, پہلا پتھر بھی خود رکھا, اور ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی حضرت دوسرا پتھر تم رکھ. عمر, جی حضرت تیسرا پتھر آپ رکھ دو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی حضرت, فرمایا چوتھا تم رکھ دو. پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا, جس ترتیب سے انہوں نے پتھر رکھے ہیں میری وفات کے بعد اسی ترتیب سے یہ خلفائے وقت ہوں گے. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ پہلا خلیفہ کون ہوگا, دوسرا کون, جس ترتیب سے پتھر رکھیں. ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ بیت اللہ مسجد کی تعمیر میں پہلا حصہ متولی کا خود ہے, اس کے بعد اس کے سب سے زیادہ قریب ترین لوگ خلفاء ان کا ہے. تو کوئی یہ نہ صرف پیسے ڈال کر تو بنا مسجد, نہیں, خود عملی طور پر شریک ہونا بھی سعادت کی بات ہے. تو آپ نے غور کیا, ادھر مسجد بنی, ادھر صفہ مدرسہ بن گیا. ادھر مسجد مدرسہ, مسجد مدرسہ. ریاست مدینہ کا تصور مسجد اور مدرسے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آپ کسی بھی ملک کے بارے میں یہ تصور کریں کہ یہ ریاست مدینہ ہے تو پہلے مسجد دکھاؤ مدرسہ دکھاؤ. آپ مسجدوں کو شہید کرو, مدرسوں کو شہید کرو, بولو ریاست مدینہ, یہ مذاق ہو جائے گا, کیونکہ کائنات کی بنیاد مسجد سے ہے. ادھر مسجد ادھر مدرسہ. بیت اللہ میں بھی تعلیم ہو رہی ہے. اچھا تعلیم کون سی, پڑھانا کیا ہے؟ کیونکہ علم کے فضائل تو سکولوں میں سب سے زیادہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کالج یونیورسٹی میں جاؤ تو لگتا ہے کہ علم کا اصل مرکز یہی ہے. مگر آئیے, میرے رب نے جو سب سے پہلی آیت نازل کی, ساتھ میں ہمیں نصاب بھی سمجھایا ہے کہ پڑھانا کیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تم نے وہ علم سکھانا ہے جس سے تمہارے رب کا تعارف ہو. یہ مدرسوں کا نصاب ہے. مدرسہ یہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ مدرسہ کب سے بنا؟ جتنا پرانا اسلام اتنا پرانا مدرسہ. مدرسے کا آغاز غار حرا سے, جہاں پہلی وحی نازل ہوئی, اسی وقت سے مدرسہ شروع ہو چکا. سو اس میں دوسری کوئی رائے نہیں. مدرسے کا دشمن نہیں, وہ اسلام کا دشمن ہے. کیونکہ مدرسے کا آغاز تو جب سے
اسلام وجود میں آیا، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وجود میں آئی، جب سے پہلی وحی نازل ہوئی، دار ارقم، مکہ، بیت اللہ، مدینہ منورہ، سب جگہوں پہ ساتھ ساتھ مدرسہ چل رہا ہے، جہاں جہاں نبوت وہاں وہاں مدرسہ، اور جو میرے نبی کی آمد کے مقاصد ہیں وہی مدرسے کے مقاصد ہیں۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جو مدرسے کا دشمن ہے وہ حقیقت میں اسلام کا دشمن ہے، صرف اسلام پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے کہ قوم جوتیاں مارے گی تو مدرسے کے ذریعے سے اس کو پل بنا کر جانا چاہتا ہے، مگر انشاءاللہ اس کے یہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے ایک بات عرض کی اور یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے مدرسے کا آغاز کب سے ہے؟ جب سے اسلام کا آغاز ہے۔ اگر 1400 سال اسلام کو گزر چکے ہیں اور 1400 سال پر اسلام کی تاریخ محیط ہے تو 1400 سال سے زائد عرصہ مدرسے کو بھی گزر چکا ہے۔ ادھر مسجد ہے تو ادھر مدرسہ صفہ بھی ہے، ادھر بیت اللہ ہے تو ادھر دار ارقم بھی ہے، ادھر غار حرا اقرا بسم ربک الذی خلق ہے تو یہی مدرسہ ہے نا۔ یہ ہم کوئی کل کی پیدا، جمعہ 8 دن ہمیں نہیں ہوئے، ہم بہت پرانے ہیں۔ اگر کسی کی عقل میں یہ بات نہیں آئی اور آج وہ آنکھیں کھول رہے ہیں تو اس میں قصور اس کا ہے، ہمارا تھوڑی ہے۔ دوسری بات، مدرسے نے انسانیت کو کیا دیا؟ دشمن تو ہمیں جہالت کی فیکٹریاں کہتا ہے نا، مدرسے نے انسانیت کو دیے ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مدرسے نے انسانیت کو انسانیت کا درس دیا ہے۔ انسان بنا مدرسے کی برکت سے ہے۔ اس مدرسے نے ہمیں اپنے رب کا تعارف کروایا ہے، ہمیں کیا پتا تھا؟ تو مدرسے نے بتایا۔ جب سے ہاتھوں میں استاد نے قاعدہ دیا تو آغاز کروایا بسم اللہ الرحمن۔ آج میرے بیٹے کی بسم اللہ ہے، سبحان اللہ، بسم اللہ میں میرے رب کا تعارف ہے، الرحمن الرحیم۔ اچھا، اللہ کے ذاتی نام سے قریب ترین نام رحمان۔ دشمن بھی کہتے تھے کہ عمر رحمان، یہ رحمان کیا ہے؟ رب نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ اچھا، آپ نے فرمایا کوئی بھی جنت میں میرے رب کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا۔ قُلْ أَنْتَ یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، جب تک میرے رب کی مہربانیاں نہ ہو جائیں میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یہ ہمیں مدرسے نے سمجھایا، اللہ کا تعارف مدرسے نے کروایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کا تعارف مدرسے نے کروایا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم ماشاءاللہ ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ہماری مجلس میں تشریف لائیں۔ میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا جلدی سمیٹ دوں، آپ کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے چاہیے ہوگی۔ ماشاءاللہ میں نے عرض کیا کہ مدارس نے انسانیت کو کیا دیا، تو پہلی چیز کیا دی؟ ہمیں رب کا تعارف کروایا۔ مدرسے نے ہمیں بتایا کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، مشکل کشا ہے، ہمارے مسائل حل کرنے والا ہے۔ مدرسے نے ہمیں انبیاء کا تعارف کروایا، مدرسے نے ہمیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا، مدرسے نے ہمیں اصحاب رسول کی عظمت سکھائی، مدرسے نے ہمیں تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء، اتقیاء، صلحاء کا تعارف کروایا۔ بلکہ یوں کہیے کہ ہمیں تو پاکی اور ناپاکی کے مسئلے مدرسے نے سمجھائے۔ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیع اور شراء یہ سب مدرسے نے سکھایا۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے زندگی گزارنی کیسی ہے، دنیا سے جانا کیسے ہے، یہ مدرسے نے سکھایا۔ مدرسے نے کیا دیا؟ یہ کچھ کم ہے؟ ماں باپ کی عزت، احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، پڑوسی کے حقوق، ماتحت کے حقوق، سینئر کے حقوق، یہ سب مدرسے نے سکھائے۔
آنکھیں کیسے استعمال ہونی چاہیے، زبان کیسے استعمال ہونی چاہیے، کان کیسے، یہ سب مدرسے نے سکھایا ہے، کیونکہ یہ سب حدیث میں ہے، حدیث تو مدرسے میں ہے، یہ سب کچھ قرآن میں ہے تو قرآن تو مدرسے میں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہی چیزیں تو ہیں، یتلو علیہم آیات، یہ تو مدرسے میں ہے، ویزکیہم مدرسے میں ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت مدرسے میں ہے۔ مدرسے نے انسانیت کو کیا دیا؟ یہ اتنی چیزیں اگر کسی کو نظر نہیں آتی تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے، حقیقت کا تو انکار نہیں ہو سکتا۔ میری تیسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ مدارس کی چند روشن قسم کی خدمات، مدارس کی خدمات تو اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار ہیں، مگر چند ایک میں واضح قسم کی خدمتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ مدرسے کی خدمات میں ایک بہت بڑی خدمت دینی علوم کی حفاظت کے اسباب میں ایک بڑا سبب مدرسہ ہے۔ اصل محافظ تو میرا رب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہتا ہے میں خود محافظ ہوں، لیکن اللہ نے بھی بطور سبب کے مدرسے کے بچوں کو رکھا ہوا ہے، ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، قرآن محفوظ رہے گا۔ احادیث کی حفاظت ہو رہی ہے، قرآن نام ہے، وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، الفاظ اور معنی کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ حدیث معنی ہے، حدیث شرح ہے قرآن کی، اس کی حفاظت مدرسے میں ہے۔ بخاری شریف کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تک ایک حدیث نہیں چھوڑی جاتی، مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ اور پھر الحمدللہ اس کی برکت سے جو نئی نئی شروحات آ رہی ہیں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگلش میں، اور نئے نئے جو ہے وہ مکتبوں والے عمدہ قسم کے چھاپے وہ مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں، کوئی اعراب والے، کوئی بغیر اعراب کے، کوئی کس طریقے، یہ سب حفاظتیں، اس کا سبب مدرسہ ہے۔ اگر اس کی مانگ ہی ختم ہو جائے تو عام پبلک کو پتہ بھی نہیں چلے گا بخاری کیا، ابھی بھی معاف کیجیے گا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں۔ یہ حفاظت مدارس نے کی ہے۔ میں ایک دفعہ ایک تقریب میں گیا، میں علاقے کا نام بھی نہیں لیتا، بس ہمارا ایک ساتھی تھا وہاں، اس کا اصرار تھا کہ آپ ختم بخاری میں آ جائیں اور حدیث کے آخری حدیث کا درس بھی دے دیں۔ میں پہنچا، جمعے کا دن تھا، توجہ کرنا، بڑی لطیفے کی بات۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ پہلے درس دے دیں، بنات میں ختم بخاری ہے، اس کے بعد پھر آپ جمعہ پڑھا دیں۔ میں نے کہا یہ ڈبل تقریریں کروا رہے ہو تو یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم بخاری شریف کو لے جا کر جمعے میں رکھ دیں، اسی حدیث پر بیان ہو جائے گا اور آخر میں دعا ہو جائے گی، تو جمعے کا بیان بھی ہو گیا، ختم بخاری بھی ہو گئی، بنات میں ہے، اسپیکر کا انتظام تو ویسے ہی کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ خیر بخاری شریف کو ہم ممبر پر لگے مسجد میں، جمعے کے دن مسجد بہت بڑی تھی، پبلک بھی بہت زیادہ تھی، تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ چلو مدرسے کا چرچا بھی اچھا ہو گیا کہ جمعے کے اندر ختم بخاری ہو گئی۔ مجھے ایسے لوگوں کے چہرے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ جیسے ان میں سے بہت سارے لوگ ختم بخاری کے عنوان سے پہلی دفعہ میری باتیں سن رہے ہیں۔ میں نے بالکل آخر میں نا بخاری شریف کی کتاب اٹھائی اور یوں اوپر لوگوں سے کہا یہ کتاب دیکھی؟ میں بخاری کا نام سنا ہے؟ کہا کس کس نے سنا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ میں نے کتاب دیکھی ہے کبھی؟ نہیں دیکھی۔ میں نے کہا یہ رہی وہ بخاری، یہ رہی۔ میں نے کہا یہ ایک جلد ہے، ایسی ہمارے پاس 2 جلدیں ہیں، اور اب تو مکتبۃ البصرہ والوں نے 4 بنا دی ہیں، بھوکا آدمی اتنی آسانی سے اٹھا نہیں سکتا۔ یہ ہے کتاب۔ نماز کے بعد اتنے لوگ مجھے گلے ملے کہ یار آج آپ نے ہمیں بخاری شریف دکھا دی، یار دل خوش ہو گیا۔ یہ حال ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے نا تو یہ ہمیں حدیث کی کتابیں اور اتنے علوم نبویہ دیکھنے کا بھی موقع نہ ملتا۔ یہ ان مدارس کی برکت سے علوم دینیہ محفوظ ہیں۔ ہمارے مدرسے میں ایک دفعہ
ابن عباس کے مدرسے کی وہ جماعت آئی. آپ حیران ہوں گے. ایک طالب علم سے میں نے کہا وہاں حدیثیں زبانی یاد کراتے ہیں. میں نے کہا تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ 1200 یاد ہیں, 700 ابھی سنا دوں گا. دوسرے نے کہا مجھے موطا امام مالک پوری یاد ہے. بخاری کے حافظ تو ماشاءاللہ آپ بھی سنتے ہوں گے کہ دنیا میں بہت سارے ہیں. یہ حفاظت مدرسوں نے کی ہے. بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا سبب مدرسے ہیں. اور علوم دینیہ ہی کی حفاظت نہیں, ایک دوسری خدمت علوم دینیہ کی اشاعت. کہاں کہاں علماء جا رہے ہیں. تبلیغی جماعت دنیا کے کونے کونے میں جا رہی ہے, نہیں جا رہی؟ اپنی جان مال وقت لے کر کہاں کہاں پہنچتے ہیں وہ. امریکہ, یورپ ممالک, عرب ممالک, یہاں تک کہ میں ایسی جماعتوں سے مل چکا ہوں جنہوں نے کہا ہم وہاں گئے جہاں لکھا ہوا تھا اینڈ آف دنیا, دنیا ادھر ختم ہو گئی. اس جماعت کے بانی کا نام معلوم ہے؟ مولانا الیاس. اور مولوی الیاس کو مدرسے نے پیدا کیا. اچھا, یہ مدرسے سے پیدا ہوا ہے. یہ ایک مولوی کی خدمات ہے. اب بتاؤ اور کی کیا ہوں گی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, جن کے متعلقین خلفاء مریدین کی تعداد لاکھوں میں تھی, پوری ٹرین بھر کے حضرت کے جنازے میں آئی. جب اسٹیشن پہ پہنچے تو جنازہ ہو چکا تھا. جو شریک ہوئے وہ کتنے ہو گئے, جبکہ نہ شریک ہونے والے ٹرین بھر کے آئی تھی. یہ مدرسے کا فاضل تھا, یہ مدرسے نے پیدا کیا ہے. ان کے خلفاء کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو علم دین کی حفاظت بھی کی, علم دین کی اشاعت بھی کی. یہی ہمارا جرم ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اتنے دو گے تو پھر جا کر یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا, اتنے دو گے پیسے تو اذان دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. ہمارا مؤذن انشاءاللہ تا قیامت اذان دیتا رہے گا, تنخواہ دو یا نہ دو. ہمارا امام امامت کرتا رہے گا, تنخواہ دو یا نہ دو. ہمارا مدرس انشاءاللہ پڑھاتا رہے گا, تم کچھ اس کی خدمت کرو یا نہ کرو. لا اسألکم علیہ, ان بنیادوں پر قائم یہ مدرسے ہیں. ورنہ کسی اسکول کے استاد ایک مضمون پڑھانے کے لیے صرف 1 گھنٹہ دوں گا, ایک ہی مضمون پڑھاؤں گا, 10,000 روپیہ فیس. یہ کم سے کم مرا ہوا مدرس ٹیچر لیتا ہے. ورنہ یہ کہ 1 گھنٹے پہ لوگ 10-20 ہزار, 50 ہزار بھی لیتے ہیں. علوم دینیہ کی حفاظت, علوم دینیہ کی اشاعت. اور توجہ کرنا, صرف پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ کے ان مدارس نے علماء اور حفاظ بھیجے, افراد تیار کیے ہیں. آج امریکہ کا مسلمان جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ مدرسوں نے دی ہے اس کو. یورپ ممالک میں رہنے والا مسلمان جس مؤذن کی اذان سنتا ہے وہ مدرسے نے دی ہے, بلکہ پاکستان نے دی ہے. آج بھی حرمین شریفین میں بھاری کلاسیں لگی ہوئی ہیں. جو حضرات تشریف لگے اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے اور ہم سب کی اللہ بار بار حاضری قبول فرمائے. وہ جانتے ہیں مسجد نبوی میں حفظ کی کتنی کلاسیں ہیں, بیت اللہ میں حفظ کی کتنی کلاسیں ہیں, مسجد حرام میں. اکثریت اساتذہ کی پاکستان سے گئی ہوئی ہے اور اللہ کے قرآن کی ماں پر تعلیم وہ دے رہے ہیں. ہم نے آپ کو حفاظ دیے ہیں, علماء دیے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے مسکت میں غالباً عشاء کی نماز کے بعد ایک قاری صاحب آگے کھڑے ہوئے رمضان میں قرآن شروع کیا پڑھنا. سحری میں شروع کیا الحمد سے اور سحری میں والناس تک پہنچا دیا. وہ عرب حیران تھا کہ ایک غلطی نہیں آئی. کیا دوں اس کو, دائیں بائیں دیکھا تو ایک جیب سے کوئی چابی نکالی گاڑی کی اور وہی اس کی گود میں دے ماری. یہ حافظ آپ کے بنو کے رہنے والے تھے, انہی مدرسوں نے بھیجا تھا. یہ یہی تیار ہوا ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ گفتگو ایک اور جگہ پر کی. مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا, کہنے لگا وہ حافظ صاحب میرے رشتہ دار تھے, اس کا انتقال ہو گیا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اس نے مدرسوں کو عزت دی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے حفاظ دیے، آپ کو علماء دیے۔ آج بیرون ممالک میں پاکستان میں رہنے والے ڈاکٹر صاحب چاہتے ہیں میری ڈگری پہ ذرا امریکہ کی مہر لگ جائے تاکہ میری ڈگری کا وزن بڑھ جائے، لیکن امریکہ میں رہنے والا مسلمان چاہتا ہے میرا بچہ پاکستان کے کسی دینی مدرسے میں پڑھے اور وفاق المدارس کی مہر میرے بچے کی ڈگری پر لگ جائے تاکہ میرے بچے کا علم کامل ہو۔ ہمارے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے جبڑے ٹوٹ گئے، ہسپتال میں ڈاکٹر نے اس کے کان میں کہا سنے ہیں آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے؟ اس نے کہا جی۔ آپ کسی بھی وقت یورپ ملک میں جا سکتے ہو؟ کہ جا سکتا ہوں۔ کہا اگر جان چاہیے تو نکلو یہاں سے، یہاں تمہارا علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم مریض کو بیرون ملک بھیجتے ہیں، اچھا انجینئر باہر ملے گا، نقشہ ترکی سے بنواؤ، اچھا انجینئر وہاں ہے، ڈاکٹر وہاں ہے، وکیل وہاں ہے، لیکن جب آپ کہو گے اچھا حافظ چاہیے تو انشاءاللہ ہم آپ کو امریکہ اور یورپ کے حوالے نہیں دیں گے۔ چٹائیوں پر بیٹھنے والے یہی علماء آپ کو اچھا حافظ بھی دیں گے، عالم بھی دیں گے، مفتی بھی دیں گے، فقیہ اور مدرس اور صرفی اور نحوی بھی دیں گے۔ بولو الحمدللہ۔ ایک اور خدمت، غریب کے بچے کو جہالت کی اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی عطا کرنے والے یہ مدرسے ہیں۔ غریب کے بچے کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی دینے والے یہ مدرسے ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہمارے محلوں میں موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں۔ مکہ مسجد سے بڑی عمارت ناکا خان گوٹھ کے اندر اسکول کی موجود ہے، خالی پڑی، طلبہ جاتے ہی نہیں ہے، کیوں؟ پڑھائی نہیں ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں میں بچے ہیں مگر تعلیم بعد میں ہے، تجارت وہاں پہلے ہے، تجارت پہلے ہے۔ اچھے معیاری اسکولوں میں لاکھوں روپے کی فیسیں بھرو، 50-50 ہزار، بعض اسکولوں میں 60-60 ہزار مہینے کی فیسیں لی جا رہی ہیں۔ اور ہمارے دینی مدارس میں ہم سیٹھ کے بچے کو بھی بغیر فیس کے وہی تعلیم دیں گے جو غریب کے بچے کو دیں گے۔ وہاں تعصب کی تعلیم ہے، غریب کا نصاب الگ ہے، مالدار کا نصاب الگ ہے۔ جی، غریب کے بچے کو میٹرک کے بعد اردو میں درخواست لکھنی نہیں آتی، اور مالدار کا بچہ KG1 میں انگریزی میں تقریر کر رہا ہوگا۔ یہاں غریب کا بچہ بھی وہی شرح جامی پڑھ کر وفاق کا امتحان دے گا، ارب پتیے کا بچہ بھی وہی شرح جامی پڑھ کر وفاق کا امتحان دے گا، غریب کا بچہ بھی وہی بخاری شریف پڑھے گا، اس کو وہی آبھاس پڑھائی جائیں گی، مالدار کے بچے کو بھی وہی آبھاس پڑھائی جائیں گی۔ ادھر صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتے ہو، غریبی امیری کا کوئی معیار نہیں ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عزیز طلبہ، آپ دنیا کے سب سے چھوٹے مدرسے میں پڑھتے ہو لیکن آپ کے اندر صلاحیت ہے تو اللہ کی قسم دارالعلوم دیوبند آپ کا محتاج ہے، اور اگر آپ دیوبند میں پڑھتے ہو صلاحیت نہیں ہے تو چھوٹے سے چھوٹے ادارے میں بھی آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دینی مدارس کی خدمات کی حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مدارس نے غریب کے بچوں کو تعلیم دی۔ ایک اور خدمت، یہ مدارس دینیہ ملکی شرح خواندگی میں اضافہ کرنے کا سبب ہے۔ شرح خواندگی میں اضافے کا سبب یہ مدرسے ہیں، وہ ایسی جگہ ہیں آج بھی میں جانتا ہوں وہاں نہ پرائمری اسکول ہے، نہ مڈل اسکول ہے، نہ ہائی، نہ اسکول، نہ کالج، یونیورسٹی، کچھ نہیں ہے، مگر الحمدللہ مسجد میں مکتب موجود ہے، مکتب قرآنیہ موجود ہے، وہاں پہ وہ پڑھائے جا رہے ہیں۔ وہاں بچے نماز جانتے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے۔ ملک کی عزت اس میں ہے یا اس جاہل رہنے میں ہے؟ تو ملکی شرح خواندگی میں اضافے کا ذریعہ یہ مدرسے ہیں۔ آپ تعداد خود شمار کرتے رہو، میں جلدی جلدی سے پوری کر رہا ہوں بات۔ مدارس کی خدمات میں ایک بڑی خدمت قومی و ملی اتحاد قائم کرنا،
یہ مدارس کام کر رہے ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے پٹھان، سندھی، بلوچی، سرائکی، گلگتی، کشمیری، عرب و عجم سارے جمع کر دیے۔ ایک ایک کمرے میں آپ کو 20 ملکوں کے لوگ نظر آئیں گے، وہ آپس میں محبت بھی ہے، پڑھ بھی رہے ہیں 8-8 10-10 سال، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ یہ مدارس دینیہ نے الفت اور محبت کا درس دیا ہے۔ مدارس دینیہ کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مدارس نے ختم نبوت کا مسئلہ جو حل ہوا ہے، یہ مدارس کی علماء نے تو حل کی ہے۔ قادیانیت کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا وہ مدرسوں کے علماء تھے، مدرسوں کے علماء تھے، ان کی برکت سے حل ہوا۔ بلکہ یوں کہیے کہ بر صغیر کی آزادی میں بنیادی کردار علماء کا تھا۔ سارے ایک طرف، اکیلے شیخ الہند ایک طرف، تحریک ریشمی رومال انگریز کے خلاف شیخ الہند نے چلائی تھی، بلکہ آپ کے وطن عزیز پاکستان کے وجود میں علماء کا بنیادی کردار تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنے پاگل نہیں تھے جو اس نے کراچی میں جھنڈا اٹھا کر علامہ شبیر احمد عثمانی کو دے دیا اور ڈھاکہ میں علامہ ظفر احمد عثمانی کو دے دیا کہ تم لے رہا ہو۔ یہ ایسے ہی جھنڈا نہیں لیا گیا، پیچھے کوئی کردار تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے، یہ وصیت ویسے ہی نہیں ہو گئی، ورنہ میرے اور آپ کے بارے میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس وصیت کے پیچھے شبیر احمد عثمانی کا کردار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ملک کی آزادی میں اصل بنیادی لوگ یہی ہیں، یہی ان کا اعزاز ہے کہ جھنڈے ان کے ہاتھوں سے لے رہا ہوں، یہی ان کا اعزاز ہے کہ نماز جنازہ کے لیے انہی کا انتخاب کرو۔ کہ جاتے جاتے وہ بتلا گیا کہ اصل بنیادی لوگ یہ ہیں۔ دینی مدارس کی خدمات میں عورتوں کی تعلیم، لوگ کہتے ہیں یہ مدرسوں والے اور اسلام میں عورت کی تعلیم ممنوع ہے۔ آپ جا کر پوچھئے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ذمہ داروں سے، ہمارے پاس بنین اور بنات دونوں قسم کے مدرسے، وہ ان کا الحاق ہے وفاق میں، زیادہ تعداد طالبات کی ہے، زیادہ تعداد فاضلات میں بھی طالبات کی زیادہ ہے۔ مستورات کا ایک مستقل کام ہے۔ یہ آج ہمارے محلوں میں، بازاروں میں، شہروں میں برقع پوش عورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، پیچھے بنیاد یہ طالبات ہیں، یہ مدرسے ہیں۔ طالبات کے مدرسے قائم ہوئے تو گھروں کے اندر نمازیں شروع ہوئیں، گھروں میں برقعے آئے، دینداریاں پیدا ہوئیں، یہ سب مدارس کی خدمات۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے 3 چیزیں مدارس کے حوالے سے بیان کی۔ مدرسہ کب سے شروع ہوا، مدرسے نے انسانیت کو کیا دیا، اور مدرسے کی چند روشن خدمات کیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آج میں اور آپ اگر کلمہ گو مسلمان ہیں تو پیچھے مدرسہ ہے۔ اگر میرے گھر کے اندر میرا بچہ کلمہ گو مسلمان ہے تو پیچھے مدرسہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اذان سے لے کر مرتے وقت جنازے تک پیچھے مدرسہ ہی مدرسہ ہے۔ مدرسے سے دشمنی انسانیت سے دشمنی ہے، مدرسے سے دشمنی اسلام سے دشمنی ہے، مدرسے کا دشمن وطن عزیز کا دشمن ہے، مدرسے کا دشمن حقیقت میں وہ مدرسے کا نہیں، وہ ایمانی تقاضوں کا دشمن ہے۔ آئیے ہم سب اپنے مدرسوں کے لیے یکجاں بن جائیں، ان کا دایاں بازو بن جائیں۔ اور آپ جن سے میں مخاطب ہوں، میں پٹھانوں کی مسجد کا امام ہوں الحمدللہ، ناتخان گوٹ میں زیادہ تر خیبر پختونخوا کے لوگ رہتے ہیں، اور میں ان کے توسط سے ان کے علاقوں میں بارہا جا چکا ہوں، سوابی میں، دیر میں، مردان میں، پشاور میں، سوات میں، ان تمام علاقوں کا میں سفر کر چکا ہوں۔ آپ وہ عظیم لوگ ہو الحمدللہ۔ ایک مسجد میں گیا، بھری ہوئی تھی طلبہ سے، میں حیران تھا کہ یہ رہتے کہاں ہیں، کھاتے کہاں ہیں، نہ مطبخ نہ مطعم، کچھ نہیں۔ تو مجھے ساتھی نے بتلایا کہ یہ تمام طلبہ جو ہیں ان کے کھانے ہم نے اپنے گھروں میں لگا رکھے ہیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا گزاری سنائی کہ ہم نے تصور کیا ہوا ہے میرے 3 بیٹے تو میں 1 بیٹا مدرسے سے لوں گا، میرے 3 نہیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ میں نے یہ سوچا اگر رب مجھے 6 بیٹے دیتا تو کیا میں 3 بیٹوں کا کھانا باہر سے لگاتا، کوئی اور دے نا، وہ میں ہی دیتا نا، چلو میرا 1 بیٹا یہ ہے۔ ایک نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، 11واں میں نے یہاں سے لیا ہے، مولوی صاحب اللہ کی
قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 11ویں کی برکت سے رب میرے 10 بچوں کو بھی کھانا دے رہا ہے۔ ترزقون وتنصرون بضعفائکم، آپ کے آباء اور اجداد نے اپنے اپنے محلوں میں مدرسے قائم کر کے اپنے گھروں سے کھانے دیے۔ امام صاحب، مؤذن، مسجد کے ذمہ داروں کا مسجد کا انتظام اپنے گھروں سے کیا ہے۔ اپنے ان آباء اور اجداد کی یادوں کو تازہ کیجئے، اپنے اس محلے کا دایاں بازو بنیے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب دیدہ مجدور، ان کے صاحبزادوں کو، جنہوں نے یہاں ایک طویل عرصہ رہ کر، میں آج حیران ہو گیا اس ترتیب کو دیکھ کر کہ یہاں بھی مدرسے میں کوئی مطبخ نہیں، یہی طلبہ محلے کے صبح بھی پڑھ رہے ہیں، شام بھی پڑھ رہے ہیں۔ صبح کا رابعہ خامسہ الگ ہے، شام کا رابعہ خامسہ الگ ہے، اور ماشاءاللہ 8 طلبہ سابعہ میں مشکات میں ہیں تو رات کے وقت میں بھی 8 ہیں۔ یہ اہل محلہ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، قابل رشک اور قابل تقلید عمل ہے۔ اہل محلہ کو چاہیے کہ ان کے لیے دعاگو ہوں، ان کی خوشیوں میں شریک ہو، انہیں پریشان نہ کرو، ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھو، ان کے غم کو اپنا غم سمجھو، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو۔ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ادارے میں داخل کر کے ان کے اس متعارف نصاب سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس بات کا عزم رکھو کہ خود بھی انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے۔ وہ وقت دور نہیں، آج ایسا لگ رہا ہے عوام بیٹھی ہوئی ہے، لگ رہا ہے جیسے ہم دورہ حدیث کی کلاس میں ہیں۔ انشاءاللہ ہر گھر آپ کو ایسی نظر آئے گا۔ میں مولانا شفیق الرحمان صاحب اور ان کے صاحبزادگان کو اور دیگر اساتذہ جو یہاں پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات قبول فرمائے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت زیادہ مشکور ہوں ہمارے حضرت مولانا نجم اللہ العباسی صاحب، جن کے توسط سے اور انتظامیہ کے توسط سے میں آج آپ تک پہنچا۔ آپ نے بہت توجہ اور بڑی محبت سے میری باتوں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائے۔ وہ دین دشمن طاقتیں جو مدرسے کو روئے زمین پر دیکھنا نہیں چاہتی، رب ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑے ہی فصیحانہ، بلیغانہ اور درمندانہ انداز میں آپ حضرات سے مخاطب تھے استاذ العلماء، استاذ الحدیث، جامع امام و حنیفہ حضرت اقدس حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب کشمیری دامت برکاتہم العالیہ۔ اب ان کے بعد کچھ اعلانات ہیں، وہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ مجمع جوک در جوک آ رہا ہے، اس لیے بیچ میں کچھ ابھی بھی خلا باقی ہے، اس لیے تمام حضرات سے جو آگے بیٹھے ہوئے آگے ہو جائے تاکہ آنے والے ساتھیوں کو بھی جگہ مل سکے، اور جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں اوپر بھی الحمدللہ انتظام ہے، وہاں اوپر چلے جائیں۔ اور دوسری بات ہے کہ انشاءاللہ آج ظہر کی نماز کچھ تاخیر سے ادا کی جائے گی، اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے نظم و ضبط کا خیال